بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبق اول، علم کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ علم کے مختلف معنی پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک معنی ذکر کیا ہے، کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا، یعنی کوئی بھی شے آپ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، یا کسی بھی حس کے ذریعے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، تو محسوس ہونے کے بعد جو خاکہ اس شے کے متعلق آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں شے فلاں انداز کی ہے، مثلا ایک موٹر سائیکل آپ نے دیکھی، اس کی جو اجزاء ہیں وہ فلاں فلاں ہیں، ایسے ہوتی ہے موٹر سائیکل، اتنی بڑی ہوتی ہے، 2 ٹائر ہوتے ہیں، فلاں فلاں، یہ جو اب ہٹنے کے بعد وہ آپ کے سامنے سے ہٹ گئی، آپ کے دماغ میں جو اس کی صورت آ گئی، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی شے ہو، اس شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ مثلا اب مولوی اسامہ کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے سامنے نام بھی ہو، جیسے ہی نام اس کا آتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں شخص کی بات ہو گئی۔ اس کی صورت جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اسامہ کا علم ہمیں آ گیا۔ اسی طرح ہم جب کتاب کو ہی پڑھتے ہیں، جب ساری پڑھتے جاتے ہیں، ہم پتہ چلتا ہے فلاں جگہ سے شروع ہو رہی ہے، یہ باتیں اس میں موجود ہیں، وہ ساری ہمارے دماغ میں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو انسٹالنگ ہوتی ہے نا، دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح آپ اس میں انسٹال کر دیتے ہیں کسی شے کو، وہ جو آپ کے دماغ میں اب محفوظ ہو گئی نا چیز، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ علم بہت عام لفظ ہے، کسی بھی شے کا ادنا تصور جو آپ کے ذہن میں آ جائے وہ علم کے تحت شامل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے زید کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی، تو یہ زید کا علم ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے فرماتے علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور اور تصدیق۔ تصدیق یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، یہ نا 2 بار ہے فلاں شے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 1 بار لکھا ہوا، فلاں شے ہے۔ یہ نا بہت احسن انداز میں انہوں نے اس کی جو ہے نا تشریح کی ہے، تصدیق کی۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، تو آپ نے یہ حکم لگایا کہ زید یعنی فلاں شے ہے، زید، وہ فلاں شے سے مراد کیا ہو جائے گا؟ وہ زید، فلاں شے ہے یعنی عالم ہے۔ تو یہ بہت احسن انداز میں انہوں نے تشریح کر دی کہ فلاں شے ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو حکم لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں شے ہے یا فلاں شے نہیں ہے، یہ جو حکم ہے نا، اسی کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ اس حکم لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ اور اس کا جو علم ہے اس کو تصدیق کہا، اس حکم کا جو علم ہے اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، جیسے تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے۔ پہلی فلاں شے سے مراد زید ہو گیا، دوسری فلاں شے سے مراد عمر کا باپ ہونا، تو زید یعنی فلاں شے، عمر کا باپ ہے یعنی فلاں شے ہے۔ تو یہ بہت احسن انداز میں اس کی تشریح ہوگی، یعنی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں یہ ہو کہ فلاں شے ہے، وہاں پر آپ اس کو تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو، جیسے صرف زید کا علم، یا مثلا زید کا غلام، یعنی جب آپ زید کا غلام، تو یہ چونکہ زید کا غلام جو ہے یہ مرکب ناقصہ ہے نا، تو اس میں پھر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اب
اس میں اس طرح کا حکم نہیں ہوتا، اس طرح کا علم نہیں ہوتا جو حکم کے ساتھ ہو. یعنی آپ اس میں تصور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شے فلاں شے ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں صرف محض علم ہوتا ہے. زید، عمر، بکر، فلاں فلاں جو اشیاء ہے ان کا علم جو حاصل ہو جائے وہ تصور ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تصور و تصدیق کی قسمیں، تصور کی دو قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس میں یعنی آپ کو زیادہ یہ نہیں ہے، یہ ایک دہرائی کی صورت میں آپ کو مزید یعنی اس کی پتہ چل جائے. تو تصور بدیہی کی کیا تعریف کہتے ہیں؟ ایسی شے کا علم ہے جس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو. تصور بدیہی کسی ایسی شے کے علم کو کہتے ہیں جس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، وہ تصور بدیہی. جیسے آگ، ٹھیک ہے، بدون تعریف کے سمجھ میں آ جاوے، یعنی بغیر تعریف کے بھی سمجھ میں، کیونکہ تعریف کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا. تو جو چیز بغیر تعریف کے سمجھ آ جائے وہ بدیہی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ جیسے پانی، آگ، گرمی، سردی وغیرہ کہ سنتے ہی یہ چیزیں تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں، تعریف کی ضرورت نہیں. تعریف کی، اب دیکھو آپ کو پانی، میں کہوں پانی پلاؤ، آپ مجھ سے پوچھیں جی پانی کی تعریف کیا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانی. تو تصور بغیر تعریف کے حاصل ہو جائے تو وہ تصور ہے، یعنی اس کی تعریف کرنے کی حاجت نہ پڑے تو وہ تصور بدیہی ہے. تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ بدون تعریف وہ تمہاری سمجھ میں نہ آوے. جیسے اسم، فعل، حرف، مورب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو وغیرہ. اب دیکھو اسم، میں بول رہا اسم، تو جب تک اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، جب یہ تعریف نہیں ہوگی تو صحیح اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح فعل ہے اس کی تعریف کرو گے، حرف ہے اس کی تعریف کرو گے، تو یہ تعریفات کے ذریعے آپ کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ تصور نظری ہے. ان چیزوں کا تصور کیا ہے؟ نظری ہے. اسی طرح مورب، مبنی ہو گئے وغیرہ، یہ اصطلاحات جو ہیں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، منطق کی ہوں، نحو کی ہوں، صرف کی ہوں، بلاغت کی ہوں، کسی بھی فن کی اصطلاحات جو ہیں، وہ ان کا تصور، تعریفات جو ہوتی ہیں وہ تصور نظری ہوتا ہے، کیونکہ بغیر تعریف کے ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی طرح فرشتہ ہے، بھوت ہے، دیو وغیرہ، یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ انڈیا کا مولوی ہے تو پھر اس کو بھوت دیو زیادہ نظر آتے ہیں، ہے بھی دیوبندی. کہتے ہیں تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری. تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو. دلیل بتانے کی ضرورت یعنی آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ دینی پڑے، وہ تصدیق بدیہی ہے. جس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل کی حاجت آپ کو نہ پڑے، بلکہ سامنے والا سنتے ہی مان لے. ٹھیک ہے، اور ایسی اظہر من الشمس ہو کہ سامنے والا فوراً مان لے، تو وہ کیا ہے؟ تصدیق بدیہی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ 2-4 کا آدھا ہے، 2-4 کا، اب کوئی بھی عقل مند اس سے انکار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ الاثنین نصف الاربع، 2 جو ہے یہ 4 کا آدھا ہے، یہ دعویٰ آپ کا آپ کو دلیل دے کے ثابت کرنا پڑے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ بغیر دلیل کے ہی اپنا یہ دعویٰ ثابت کر سکتے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق بدیہی. تصدیق کیوں؟ کہ ہمیں اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں جس کو انہوں نے کہا نا بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو، تو تصور میں نظر و فکر کا مطلب ہوتا ہے تعریف بتانا، اور تصدیق کے اندر نظر و فکر کا مطلب ہوتا ہے دلیل دینا.
انہوں نے وہ لفظ چھوڑ کے آسان الفاظ لے لیے کہ تصور بدیہی وہ ہوگا جس میں تعریف کی ضرورت نہ ہو، تصور نظری وہ ہوگا جس میں تعریف کی ضرورت ہو، اور تصدیق بدیہی وہ ہوگی جس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو، اور تصدیق نظری وہ ہوگی جس میں دلیل کی ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جیسے 2 4 کا آدھا ہے اور 1 4 کا چوتھائی ہے، یعنی 1 جو ہے یہ 4 کا چوتھائی حصہ ہے نا، یعنی 4 1 ملیں تو پھر 4 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہیں، عالم کا بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔ اب اس میں آپ کو دلیل دیں گے، مطلب آپ کہہ دیں کہ اللہ کا اس جہان کو بنانے والا ایک ہے، اسی نے بنایا ہے، تو اس کے ایک ہونے پر آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اس کی آپ دلیل دیں گے، قرآن سے دیں، حدیث سے دیں، عقلی دلیل دیں، جو بھی دیں، لیکن آپ کو اس تصدیق پر دلیل دینی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصدیق دلیل کی محتاج ہے، لہذا یہ تصدیق نظری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب خلاصہ کلام سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے علم کی تعریف کی کہ کسی بھی شے کا جو آپ محسوس کرتے ہیں اس شے کا صورت میں آ جانا، یعنی اس کا جو محسوس کرنا چاہے حواس ظاہرہ سے ہو چاہے باطنہ سے، اس کی صورت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصدیق اور تصور۔ تصدیق وہ علم ہے جس میں یہ کہا جائے کہ فلاں شے ہے، اور تصور وہ ہے جس میں اس طرح کا حکم نہ ہو۔ پھر تصدیق اور تصور میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تصور بدیہی اور ضروری نظری، اور اسی طرح تصدیق بدیہی اور نظری۔ تصور بدیہی وہ ہے کہ جس میں تعریف کی ضرورت نہ پڑے، اور تصور نظری وہ ہے جس میں تعریف کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح تصدیق بدیہی وہ ہے جس میں دلیل کی ضرورت نہ پڑے، اور تصدیق نظری وہ ہے جس میں دلیل کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ خلاصہ کلام ہو گیا ان 2 سبقوں کا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟